ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی قبر پر رونے والا اس کا اپنا بیٹا ہو، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جنازہ اٹھانے والا اس کا بیٹا ہو، اس کا جنازہ پڑھانے والا بھی اس کا بیٹا ہو۔ مگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری قبر پر آنسو بہانے والا کون ہوگا، بالکل بھی نہیں سوچا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے دل سے دنیا کے تمام سہارے نکل جاتے ہیں۔ جو انسان اللہ پر یقین کر لینا، وہ سہاروں کے ٹوٹنے سے بالکل نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اللہ کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسماعیل کو سینے سے لگا کر رو پڑتے، چاہتے تو کہتے یا اللہ کچھ اور مانگ لو، مگر انہوں نے اپنی محبت کو بھی اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا، اپنا سب کچھ اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا۔ اور پھر وہ منظر بھی دردناک ہوگا جب باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہوگا، اس کی گردن پر چھری رکھی ہوگی۔ شاید اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اسماعیل کا بچپنا گھوم گیا ہوگا۔ وہ لمحے ضرور یاد آئے ہوں گے جب ننھا اسماعیل ان کی انگل پکڑ کر چلتا ہوگا، جب ننھا اسماعیل اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، جب ابا جان کہہ کر سینے سے لپٹ جاتا تھا، وہ لمحہ بھی یاد آیا ہوگا۔ شاید انہی وہ راتیں بھی یاد آئی ہوں گی جب ننھا اسماعیل ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتا تھا اور ایک باپ دیر تک اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا۔ اسماعیل کو ذبح کرتے وقت باپ کو یہ بھی یاد آیا ہوگا، وہ منظر ذہن میں گھوما ہوگا کہ میرے اسماعیل پہلی بار کب حاضر تھا، پہلی بار کب مجھے ابو کہہ کر پکارا تھا۔ میرے بھائیو، دنیا میں سب سے بھاری چیز باپ کے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے، اور یہاں ایک باپ اپنے زندہ بیٹے کو خود قربان کرنے جا رہا ہے۔ جب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہوگی، ایک بار تو سوچ آئی ہی ہوگی کہ جب میں خیمے واپس جاؤں گا تو میرے اسماعیل کی خالی چارپائی مجھے کیسے برداشت ہوگی۔